اے بچے کہانے والوں، اے اپنی جان دینے والوں، اے مال دینے والوں، اے جانیں دینے والوں، اے اپنے خون کے نذرانے پیش کرنے والوں، محمد عربی کے دین کو بچانے والوں، اگر تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو تمہارے اوپر کوئی دنیا دار نہیں، میرا رب سلام بھیج رہا ہے۔ کوئی حضرت حسین کو سلام نہ بھی پڑھے، کوئی حضرت حسین کے اوپر سلام نہ بھی پڑھے، میرا رب آپ سلام پڑھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حسین نے انکار کیا، فرمایا ہم نہیں یہ گندے ہاتھوں کے اندر اپنے پاک ہاتھوں کو دے سکتے۔ وقت تنگ ہوتا گیا، امام حسین نے مدینے سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینے سے سواری میرے امام کی جب چلی تھی، وہ مدینہ جس کو دیکھ کر آگ صبح ہوتی تھی، جس کو دیکھ کے شام ہوتی تھی، نانے کی قبر پہ حاضری ہوتی تھی، مزار انور کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون ہوتا تھا، اس کو چوم رہے ہیں، اس کو بوسے دے رہے ہیں۔ یہ زمین تو وہ ہے جس کا مناظرہ آسمان کے ساتھ ہوا تھا تو زمین فتح یاب ہو گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے ہدایت کے بخشش کے اندر بھی لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کا مناظرہ ہوا تھا، آسمان اپنے دلائل دیتا رہا، زمین اپنے دلائل دیتی رہی، زمین کہتی رہتی ہم افضل ہیں، آسمان کہتا رہا ہم افضل ہیں۔ بالآخر زمین نے ایک ایسی دلیل دی جس سے آسمان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اعلیٰ حضرت اپنے الفاظ کے اندر اس کو قلم بند فرماتے ہیں، آپ فرمانے لگے ہم خاک ہیں اور خاک ہی آوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی آوا ہے ہمارا، خاکی وہ آدم کہ جد اعلیٰ ہے ہمارا، خدا ہمیں خاک کرے اپنے طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تغمہ ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا، اور اس نے لقب خاک اس شہنشاہ نے پایا جو ہے حیدر کے مولا ہے ہمارا۔ اور اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اسی خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا، اور ہم وہ خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ یہ تو حضرت امام مالک سے پوچھو، مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو دیواروں کو چومتے ہیں، آپ کے شاگرد کہتے ہیں امام دیواروں کو کیوں چومتے ہو، ان اینٹوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں اینٹیں نظر آتی ہیں، مجھے مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، تم اینٹیں دیکھتے ہو، میں مصطفیٰ کی نگاہ کو دیکھتا ہوں، ان اینٹوں کے اوپر میرے محبوب کی آنکھیں پڑا کرتی تھی، میں ان کو چومتا ہوں۔ پھر ادھر سے بھی کتنی وفا آئی، آپ فرمانے لگے ما بت لیلتن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو۔ امام حسین اس مدینے کو جس کے مدینے کے ساتھ زندگی وابستہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ جب اپنا دربار کوفے لے گئے تھے تو ایک گورنر کہتے ہیں میں حضرت علی کو ملنے کے لیے آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے ایک تھیلا منگوایا، وہ سیل بند تھا، میرے دل میں خیال آیا میری گورنری پسند آ گئی ہے، آج انعام و اکرام سے جو ہے وہ مالا مال فرمائیں گے۔ جب اس سیل کو کھولا گیا تو کہتے ہیں اس کے اندر ستو تھے، حضرت علی نے اپنے لیے بھی پانی منگوایا اور میرے لیے بھی پانی منگوایا، اپنے گلاس میں بھی ڈالے میرے گلاس میں بھی ڈالے اور مجھے پینے کے لیے کہا۔ میں نے آگے سے کہا آقا اب تو بڑی فراوانی ہے، اب تو ماحول اچھا ہے، آج کل بھی ستوؤں پہ گزارا کرتے ہو؟ فرمانے لگے تم ستو سمجھتے ہو، مجھے مدینے کے جلوے نظر آتے ہیں، میں کوفے کے ستو نہیں پیتا، یہ مدینے سے منگوائے ہوئے ستو ہیں اور یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی میری خوراک ہے، انہی کو کھا کے گزارا کرتا ہوں۔ میرے امام مدینے سے قافلہ لے کر آنسو بہاتے ہوئے کبھی ماں کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں، کبھی نانے کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں، کبھی بھائی حسن کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، آخری سلام کیا ہے، رخت سفر باندھا ہے، مکہ شریف پہنچ گئے ہیں، وقت گزرتا رہا، رمضان کے روزے بھی مکہ شریف میں حرم کی زمین کے اندر رکھے ہیں، اور پھر وہ دن بھی آیا جس کو 8 ذو الحج کہتے ہیں، کائنات ترستی ہے، اپنی ساری زندگی دولت کماتے ہیں اور پھر حرم میں پہنچتے ہیں، حج کرتے ہیں، 9 ذو الحج
الحج، عرفات کا دن جو ہے وہ حج کا دن ہے، کوئی لمحے کے لیے عرفات کے میدان میں ٹھہر جاتا ہے تو وہ حاجی کہلاتا ہے، لیکن 8 ذو الحجہ کو میرے امام نے جو ہے وہ مکہ شریف بھی، حرم شریف بھی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ چل پڑے ہیں۔ بڑے بڑے جیہ صحابہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھنے لگے ہیں۔ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے لخت جگر، خاندان نبوت کے چشم و چراغ آپ کے سامنے آئے ہیں اور کہا ہے جو مانگتے ہو لے لو، آپ کو ہم حرم سے نہیں جانے دیں گے، چلو حج ہی کر لو۔ گورنر حرم آیا ہے، اس نے کہا آدھی گورنری دیتا ہوں، آپ کوفے نہ جائیں، پوری گورنری دیتا ہوں، ادھر گورنری کر لیں اور آپ مکہ شریف کو نہ چھوڑیں، اور پھر حج کے ایام کے اندر 700 حرم کی نیکیاں ایک قدم کے اوپر ملتی ہیں، آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے۔ میرے امام نے ایک ہی بات بتائی، فرمایا نانا جان مجھے ملے تھے، جو بات انہوں نے مجھے کہی ہے بتاؤں گا نہیں، لیکن حرم میں بھی نہیں رہوں گا، ہاں اتنا ضرور بتاتا ہوں طواف تم بھی کرو گے، طواف میں بھی کروں گا، اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ تم بھی صفا مروہ کے چکر لگاؤ گے، چکر میں بھی لگاؤں گا، تم بھی شیطان کو کینکریاں مارو گے، کینکریاں میں بھی ماروں گا، تم بھی سائی کرو گے، میں بھی سائی کروں گا، تم بھی جو ہے وہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ گے، میں بھی مصلی بناؤں گا، لیکن تمہارے چکروں میں اور میرے چکروں میں فرق ہے، تمہاری سائی میں میری سائی میں فرق ہے، تم کعبے کے گرد چکر لگاؤ گے، میں علی اکبر کے گرد چکر لگاؤں گا، میں اپنے قاسم کے گرد چکر لگاؤں گا، تم صفا مروہ پہ دوڑ کر جاؤ گے، میں کبھی اون و محمد کو اٹھا کے لاؤں گا، میں کبھی حضرت قاسم کو اٹھا کے لاؤں گا، میں کبھی حضرت زینب کے سر کے اوپر چادر تطہیر رکھوں گا، میں کبھی اپنے سجاد کو سینے سے لگاؤں گا، میں کبھی اپنی سکینہ کو چوموں گا، اور کبھی اپنے بھائی عباس کو تیار کر کے میدان کربلا کی طرف رخصت کروں گا، اور وقت آنے کے اوپر ان کا لاشا اٹھا کر بھی اپنے خیموں میں رکھوں گا۔ تم جو ہے وہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو گے، اور مقام ابراہیم کے سامنے مصلی بنا کر تم سجدے کرو گے، لیکن کربلا کی دھرتی پر چلتی ہوئی تلواروں میں، بہتے ہوئے تیروں میں، 20 شہیدوں کی موجودگی میں جنگ بند کرنے کا فیصلہ کروں گا۔ اگر یزیدی لشکروں نے جنگ بند نہ کی، میں آدھوں کو حکم دوں گا چلو جا کے نماز ادا کرو، اور آدھے جنگ لڑے، جب آدھے جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں تو وہ نماز پڑھیں، باقی جو ہیں وہ جنگ لڑے۔ تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا، تم بھی سعی کرو گے، میں بھی سعی کروں گا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ کربلا کی دھرتی پہ پہنچ چکا ہے۔ 2 محرم بھی گزری ہے، 7 محرم بھی گزری ہے، واقعات سارے سنانے والے ہیں، لیکن وقت کی تنگ دمانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر وہ شب عاشوراء آ گئی ہے، جمعرات کا دن گزر چکا ہے، اور رات جو ہے وہ جمعہ کی پڑ گئی ہے۔ اگر یہ رات اپنی تاریکیوں کو ہٹا لے تو صبح جو روشنی ہونی ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس رات کو میرے امام نے ایک خطاب خیموں والوں سے فرمایا ہے، ایک خطاب زمانے والوں سے فرمایا ہے۔ سارے خیموں کو جمع کر کے میرے امام نے کہا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں آج بھی شکوہ نہیں کروں گا، میں قیامت والے دن بھی شکوہ نہیں کروں گا، مجھے کوئی مایوسی بھی نہیں ہوگی۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہم جانے کے لیے نہیں آئے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جانے دینے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ جب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے امام نے فرمایا پھر میری انگلوں کے اندر دیکھو، جنت کا ماحول نظر آیا۔ فرمایا یہ فلاں کا محل ہے، 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 یہ میرا محل ہے، میرا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ خطاب آپ نے خیمے والوں کو کرتے ہوئے فرمایا آج کی رات تیاری کر لو۔ تیاری کیا ہونی ہے؟ آج کی رات جی بھر کے عبادت کر لو، آج کی رات جی بھر کے قرآن پڑھ لو، آج کی رات جی بھر کے اپنے اللہ کو منا لو، آج کی رات جی بھر کر ذکر و اذکار کر لو۔ یہ کہنے کے بعد خیموں میں واپس چلے گئے ہیں، رات کی سناٹے چھائے ہیں۔ میرے امام خیمے سے باہر آئے ہیں، اور خیمے سے باہر آ کر زمانے کو مخاطب کرتے ہوئے میرے امام نے تقریر فرمائی ہے۔ فرمایا یا دہر فل لک من خلیل کم لک بالاشراق والاصیل من صاحب او طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل وانما الامر الى الجلیل کل حج سالک السبیل ما اقرب الوعد الى الرحیل سبحان ربی ما لہ مثیل۔ فرمایا اے زمانے تیری دوستیوں کے اوپر بھی افسوس ہے، اے دنیا تیری دوستی کے اوپر افسوس ہے۔ جس نے بھی تیرے ساتھ وفا کی ہے تو اس نے اس سے ہی بے وفائی کی ہے، جس نے ہی تیرے ساتھ ناتا جوڑا ہے تو نے اس کا ہی گلا کاٹا ہے، جس نے تیرے طرف محبت کا دامن بڑھایا ہے تو نے اسی ہی کا خون پیا ہے۔ آج میرا وقت
وقت بھی آ گیا ہے, میں تجھے پہلے وارننگ دیتا ہوں, چل تو اپنے تیر آزما کے دیکھ. حسین اپنے نانے کا دیا ہوا سینہ آزما کے دیکھتا ہے. تو اپنے مصیبتوں کو سینہ حسین کے اوپر ڈال کے دیکھ. میرے نانے نے جو سینہ چاٹا تھا کربلا کے میدان میں, اس کے جوہر دکھا کے میں بھی چلا جاؤں گا. اے زمانے افسوس ہے, تو نے ہر ایک سے ساتھ بے وفائی کی ہے, میرے ساتھ بھی بے وفائی کرے گا. صبح 10 محرم جو ہے اس کا دن ہوا ہے, جمعے کا روز ہے, 10 محرم ہے, 61 ہجری ہے. حضرت امام حسین کے خیموں سے آذان کی آواز بلند ہوئی ہے. یہ کربلا کے قاریوں کی آخری اذان ہے. حضرت امام حسین مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے 72 نفوس کھڑے ہوئے ہیں. میرے امام نے جماعت کروائی ہے, کربلا کی یہ آخری نماز ہے. میں پوچھتا ہوں کیا ضرورت تھی نمازوں کی؟ میں پوچھتا ہوں اس دھرتی پہ جا کر بھی کیا ضرورت تھی مصلوں کی؟ جنت انتظار کر رہی تھی, میرے آقا انتظار کر رہے تھے, حضرت علی انتظار کر رہے تھے, حضرت فاطمہ الزہرا انتظار کر رہی تھی. پھر یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں ضرورت تھی, بعد میں آنے والوں کو بتانا تھا. کیا بتانا تھا؟ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. میرے امام نے نماز ادا کی ہے, نماز ادا کر کے یزیدی لشکر کے سامنے سینہ تانا ہے. امام نے خطبہ دیا ہے, تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے وہ تقریر جو امام نے فجر کے وقت جو ہے 22,000 یزیدی لشکر کے سامنے کی ہے, وہ الفاظ کی ایسی لڑی تھی, وہ قوت کی ایسی جان تھی, ان الفاظ کو آج تک کوئی بیان نہ کر سکا. اس کے اندر جو چمک تھی, اس کی روشنی کو آج تک زمانے میں پھیلا نہ سکا. کائنات نے ایسا مقرر نہ دیکھا, کائنات نے ایسا وائز نہ دیکھا, کائنات نے ایسا مبلغ نہ دیکھا, کائنات نے ایسا دائی نہ دیکھا جو حضرت حسین نے کربلا کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر واز فرمایا تھا. کیا کہا تھا؟ فرمایا میرا نسب دیکھو, اپنا نسب دیکھو, میرا حسب دیکھو, اپنا حسب دیکھو, میری نسل دیکھو, اپنی نسل دیکھو. کیا تمہارے نبی نے نہیں فرمایا تھا ہم 2 بھائیوں کے متعلق انتما سیدہ شباب اہل الجنہ؟ میرے نانا جان نے نہیں کہا تھا کہ ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اس کے اوپر 22,000 کا لشکر چیخا. میرے امام نے فرمایا کیوں چیختے ہو؟ زید بن ارقم صحابی یاد زندہ ہیں, جاؤ ان سے جا کر پوچھو. ابو سعید خدری زندہ ہیں صحابی رسول, جاؤ ان سے جا کر پوچھو. جاؤ جا کے پوچھو حضرت انس بن مالک سے, ابھی زندہ ہیں. میری سرکار نے نہیں فرمایا تھا کہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ تمہیں کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ لیکن جب تکلیفیں بڑھنے لگی میرے امام فرمانے لگے چلو یہ جملہ پسند نہیں تو یہ تو بتاؤ, کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ میرے نبی نے مجھے آنکھوں سے چوما ہے, مجھے رخسار سے چوما ہے, مجھے کانوں سے چوما ہے, مجھے ہونٹوں سے چوما ہے, مجھے سینے سے چوما ہے, میرے قدموں کو چوما ہے, مجھے سینے پہ بٹھایا ہے, مجھے کندھوں پہ بٹھایا ہے؟ میرے ہی متعلق فرمایا ہے ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا, ہم دنیا کے پھول ہیں, ہم جنت کے شہزادے ہیں. ہماری طرف خدا ہے, تمہاری طرف یزید ہے. تم ظالم ہو, ہم مظلوم ہیں, لیکن سن لو ہم جان دے دیں گے, حق کی صدا کو ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے, اپنی گردن کو نہیں جھکائیں گے. جو فرعون کی چوٹی پہ چڑھ کر میرے نبی نے توحید کا کلمہ پڑھا تھا اور جس کی سختیاں مکے کے گلیوں میں برداشت کی تھی, ہم مر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اس سختیوں کو بول نہیں سکتے, اس کلمے کی پکار کو کبھی نیچے نہیں آنے دے سکتے. لیکن ان یزیدی کتوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. جنگ شروع ہو گئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی 1 پیش کرتے ہیں, کبھی 2 پیش کرتے ہیں, کبھی 3 پیش کرتے ہیں. 56 سال کی عمر ہے, لیکن اب تاریخ والے اس بات کو بھی لکھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. جب حضرت قاسم کی لاش کو میرے امام اٹھا کے لا رہے تھے, حضرت حسن کے لخت جگر حضرت قاسم کی لاش کو میرے امام نے میدان کربلا سے اٹھایا ہے. اتنا کڑیل جوان ہے کہ امام کے اٹھانے کے باوجود بھی ان کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں, زمین پہ لائنیں بن رہی ہیں. اور مورخ لکھتے ہیں میرے امام جب حضرت قاسم کو لینے کے لیے گئے تھے 56 سال کی عمر تھی, ایک بھی بال سفید نہیں تھا. حضرت قاسم کو سینے سے لگا کے کربلا کے میدان سے جب پلٹے ہیں ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے, سر مبارک سفید ہو چکا ہے. کبھی اونو محمد کو پیش کرتے ہیں, کبھی حضرت علی اکبر کو پیش کرتے ہیں, کبھی حضرت علی اصغر کو پیش کرتے ہیں. وقت وہ بھی آیا جب میرے امام نے فرمایا کہ بہنوں آؤ میرا آخری دیدار کر لو, اور میں اپنے آخری دیدار کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں, ساتھ نصیحتیں بھی کر رہا ہوں. میں جا رہا ہوں, آخری پیغام ہے, واہ ویلا نہیں کرو گی, تم
तुम कभी भी खानदान नबूवत की तौहीन को सीने से नहीं लगाओगी, मर जाओगी लेकिन कभी भी बैन नहीं डालोगी, कभी भी हाय वाय नहीं करोगी। हाँ, अली के लाल की ताकत को ऊपर जौहर दिखाओगी। अजीजान ग्रामी कदर, वो हजरत सकीना भी आंसू बहा रही है जो हजरत इमाम अली मकाम के सीने से चमट के सोया करती थी। आपने जब देखा कि वो बेटी भी आ गई है, उसी अंदाज के साथ अपने सीने से लगाया है। हजरत सकीना की सिसकियां निकली हैं। अब्बा बाबा जान मुझे बताओ, कभी रात को मुझे नींद नहीं आती थी जब तक आपके सीने के साथ मेरा सीना मस नहीं करता था। आज आप चले जाएंगे तो मैं रात को किसके साथ सोया करूंगी, अपना सीना किसके साथ मस किया करूंगी। अब्बा जान बड़े गए हैं, कोई वापस नहीं आया, आप ना जाएं, मेरी रातों की नींदें बर्बाद हो जाएंगी। सकीना को सीने से लगा के मेरा इमाम फरमाते हैं, तुझे रातों की नींद याद आती है, मुझे नाने का दिन याद आता है। मेरे नाने ने करबला की धरती के लिए मट्टी को आप देखा था, इसी के ऊपर मेरे इंतजार किए जा रहे थे। नाना जान मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब्बा जान मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी अम्मी जान मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा खुदा मेरे तरफ संदेश भेज रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब मेरे इमाम वाज़ो नसीहत करके जब अपनी सवारी पे बैठे हैं, सवारी को खींचते हैं, वो चलती नहीं है, एड़ियां मारते हैं, वो चलती नहीं है। मेरे इमाम ने देखा सवारी हर मर्तबा गर्दन नीचे झुकाती है, इमाम ने भी अपनी गर्दन झुकाई, नीचे देखा सवारी की टांगों को हजरत सकीना ने जफी डाली है। सवारी ना जाना मेरे बाबे को करबला के मैदान के अंदर लेकर, वहां मेरे चाचू अब्बास गए थे, वापस नहीं आए थे, अली अकबर गए थे, वापस नहीं आए थे, मेरे औनो मोहम्मद गए थे, वापस नहीं आए थे, मेरे बाबे को लेके ना जाना। अजीजान ग्रामी कदर, इमाम घोड़े से उतरते हैं, सकीना को फिर छाती से लगाते हैं, आखिरी बोसे देते हैं, बहन ज़ैनब के सुपुर्द करते हैं। ज़ैनब मैं जा रहा हूं, मेरी बेटी तेरे सुपुर्द है। ज़ैनब सिसकियां लाते हुए पूछती है, भाईजान बताओ मैं किसके सुपुर्द हूं? सकीना तो मेरे सुपुर्द है, लेकिन ज़ैनब किसके सुपुर्द है? फरमाया तेरा अल्लाह मालिक है, तू अल्लाह के सुपुर्द है, इसको रोने न देना, रात पड़ जाए सीने से लगा के सकीना को सुलाना। मेरा इमाम मैदान की तरफ निकला है, यजीदी फौजों को ललकारा है, अपना नसब बताया है, अपना हसब बताया है, लेकिन वो कुत्तों को कहां नजर आ रहा था? ये हसन वो है जिसके, ये हुसैन वो है जिसके रुखसारों को सरकार ने चूमा, जिसके सीने को सरकार ने चूमा है, जिसको कंधों पे बिठाया है। मेरे इमाम आखिर जमीन पे गिरे हैं, का हजारों कूफियों को गिराते हुए जहन्नम के अंदर इमाम जमीन पे आए हैं। जमीन पे आते ही अपना सर सजदे में रख दिया है। मेरे भाइयों, क्या जरूरत थी सजदे करने की? जरूरत थी बाद में आने वाले जानियों को बताना था, बाद में आने वाले पापियों को बताना था, बाद में आने वाले बेनमाजियों को बताना था, बाद में आने वाले दीन से दूर रहने वालों को बताना था। हमने तलवारों की छांव में नहीं छोड़ी थी, हमने करबला की धरती पे नहीं छोड़ी थी। तुम कलीनों पे नहीं पढ़ सके, तुम एसियों पर नहीं पढ़ सके, तुम मल्टीफॉर्म के बेडों पे कुरान की तिलावत नहीं कर सके। हमने तो करबला की धरती में ये पैगाम सुना कर दिया था और सबको बताया था। मेरे इमाम का लाशा उन्होंने इतना जुल्म किया है कि गर्दन काट के जुदा कर दी है। अब लाशें पड़े हुए हैं। हजरत ज़ैनब ने जो नुतबा दिया है अल बिदाया वन निहाया के अंदर, वो भी मौजूद है। हजरत ज़ैनब ने क्या कहा? या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि व मलकस समा हाजा हुसैनुन बिल औरा मुजम्मिलुन बिद दिमा। ए नाना जान, ए नाना जान, ए नाना जान, ए नाना जान। करबला की धरती पे हुसैन की लाशों पे खड़े होकर हजरत ज़ैनब कहती है, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। ये जुबान चुसाने वाला लेटा हुआ है, यह सवारियां करने वाला लेटा हुआ है, इसके अज़ा काट दिए गए हैं, इसका खून बह गया है। नाना जान, इसका लिबास आज खून का लिबास है, इसने कफन खून का पहना हुआ है। जिसको देख के सुबह होती है, जिसको देख के रात होती है। नाना जान, तेरा हुसैन जो है वो नेज़े पे अटका हुआ है। मेरे हुसैन, तेरी शहजादियों को कैद कर लिया गया है, जिनके बालों की चमक से सूरज भी घबराता था, आज उनको कैद कर लिया गया है।
دمشق کی طرف قافلہ چلا ہے، حضرت حسین کا قافلہ لٹا ہوا جا رہا ہے، آگے میرے امام کا سر ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک مائی ملی ہے، قافلہ وہاں پہ رکا ہوا تھا، بی بی زینب کے پاس آئے ہیں اور آ کے پوچھتی ہے بتاؤ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا کربلا سے آیا ہے۔ بتاؤ یہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ مدینہ جانا چاہتا ہے۔ مائی کے آنسو نکل گئے، کہنے لگی میں بھی وہ بدبخت ہوں جو مدینے سے آئی ہوں، میں حضرت فاطمہ کی باندی تھی، حضرت فاطمہ کی لونڈی تھی، میں حضرت حسن کو کھلایا کرتی تھی، حضرت حسین کو گلیوں میں لے کے جایا کرتی تھی، میں زینب کو مدینے کی گلیوں میں کھلایا کرتی تھی۔ اگر مدینے میں جانا ہوا تو زینب کو میرا سلام کہہ دینا، حسین کو میرا سلام کہہ دینا، حسن کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت زینب کی چیخیں نکل رہی تھی، موتی بہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ قیدی ہے لیکن رحمت ہمارے ہاتھ میں ہے، اگرچہ قیدی ہے سخاوت ہمارے ہاتھ میں ہے، اگرچہ قیدی ہے لیکن شانیں ہماری ہیں۔ اگر سلام پہنچانا چاہتی ہو میں تمہارا سلام پہنچا دیتی ہوں، اگر دیدار کرنا چاہتے ہو میں تمہارا دیدار کرا دیتی ہوں۔ وہ فضا بولتی ہے اگر دیدار کروا دیا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا یہ جو قید میں پنسی ہوئی ہے، جس کو قیدی بنا لیا گیا ہے، یہ بد نصیب زینب ہے، وہ نیزے پہ اٹکا ہوا حسین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت زینب فرماتی ہے وہ نیزے کی نوک پہ چڑھا ہوا تجھے حسین نظر آ رہا ہے، یہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تجھے زینب نظر آ رہی ہے۔ یزید لعین کا دربار آیا، اس سر مبارک کو دشت میں رکھ کر یزید کی بارگاہ میں جو ہے انہوں نے اپنے پروٹوکول کے ساتھ رکھا۔ ابن زیاد نے حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی ماری، ایک مرتبہ ماری، دو مرتبہ ماری، زبان سے کہنے لگا دیکھو خون بہ گیا ہے، قافلہ لٹ گیا ہے، اس کے چہرے کی چمک نہیں ختم ہوئی، ابھی بھی نور اس کی آنکھوں پہ چل رہا ہے۔ حضرت حسن حضرت انس پاس موجود تھے صحابی رسول، فرمایا لائنہ اپنی چھڑی پیچھے کر لے، میں نے ان ہونٹوں کو کئی مرتبہ سرکار کو چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کربلا میں خوب چمکی دکانیں اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کربلا میں خوب چمکی دکانیں اہل بیت، بے ادب گستاخوں کو بتا دو اے حسن، یوں سنایا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، وما علینا الا البلاغ۔